نہیں دیتے. میں نے بولا کہ میں آپ کو گٹھا لے کر دیتا ہوں، اسے ہم اتارے، اتنی میں اتاروں، یہ بھی کہتا نہیں اتاروں. نمبر کی بچی ہے. اسلام کا مذاق کھڑا کر دو سر جی، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام میں کسی شخص پر متشدد ہجوم کی جانب سے تشدد کرنے کے واقعات نئے نہیں ہیں. اتوار کو ایک ایسا ہی واقعہ پنجاب کے شہر لاہور میں پیش آیا جب ایک خاتون کو اچھڑا بازار میں دوران شاپنگ ان کے لباس کے ڈیزائن کی وجہ سے متشدد ہجوم کی جانب سے توہین مذہب کے الزام کا نشانہ بنایا گیا. ہجوم نے الزام عائد کیا تھا کہ خاتون کے لباس کے پرنٹ پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں. دوستو، آئے جانتے ہیں کہ واقعے کی اصل وجہ کیا ہے. اتوار کی دوپہر لاہور کے بازار اچھڑا میں اپنے شوہر کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آنے والی ایک خاتون کے لباس کے ڈیزائن پر عربی حروف میں چند الفاظ لکھے تھے، جس پر متشدد ہجوم کی جانب سے خاتون پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآنی آیات کے پرنٹ والا لباس زیبتن کر کے توہین مذہب کی ہے. جس کے بعد اچھڑا بازار میں لوگوں کی تعداد اکٹھا ہونا شروع ہو گئی اور متشدد ہجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا. صورتحال بگڑنے پر خاتون کی جانب سے لاہور پولیس کو مدد کے لیے اطلاع دی گئی، جس پر خاتون ASP گلبرگ سیدہ شہر بانو نقوی فوراً موقع پر پہنچی اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکتے ہوئے مقامی علماء دین کی مدد سے نہ صرف متشدد ہجوم کے ساتھ معاملہ فہمی کرتے ہوئے ان کے مذہبی جذبات کو قابو کیا، بلکہ مذکورہ خاتون کو بھی ان کے درمیان سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئی. اس واقعے کے فوراً بعد خاتون کی متشدد ہجوم کے درمیان کئی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں. ایسی ایک ویڈیو میں مذکورہ خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے ریسٹورانٹ میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ویڈیو میں سے ایک شخص ان پر مبینہ توہین مذہب کرنے کا الزام عائد کر رہا ہے اور وہ خاتون انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، جبکہ خاتون پولیس افسر شہر بانو نقوی کی جانب سے متشدد ہجوم سے بات کرتے ہوئے بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جن میں وہ ہجوم کو یہ یقین دلاتے ہوئے دیکھی جا رہی ہے کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ ان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ وہ بازار میں موجود ہجوم کے درمیان سے خاتون کو نقاب اور برقعے میں بحفاظت نکالتے ہوئے بھی دیکھی جا سکتی ہے. واضح رہے کہ اس واقعے کی اب تک کوئی پولیس FIR درج نہیں کی گئی اور ان دونوں فریقوں کی جانب سے معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا گیا ہے. یہ واقعہ ایک سے زیادہ ویڈیوز پر ریکارڈ کیا گیا جو تیزی سے آن لائن گردش کر رہا ہے اور بہت سے صارفین کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کے لباس پر اصل ایسا کیا لکھا گیا تھا جس نے اس طرح کے غم و غصے اور تنازع کو جنم دیا. یہ بہت سے صارفین اور ناظرین کے لیے حیرانی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اس خاتون نے جو ڈیجیٹل لباس پہنا ہوا تھا اس پر ایک سادہ عربی خطاطی تھی اور اس کا نام جو اردو میں لفظ حلوے کا لفظی ترجمہ کرتا ہے، اس لفظ کے علاوہ دوسرے فونٹس نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارے پاکستانی الف اور بے کی طرح عربی میں لکھے گئے سادہ فونٹس کے سوا کچھ نہیں. جب لباس یا دیوار پر خطاطی یا عربی کی بات آتی ہے یا فیشن میں شامل ہوتی ہے تو پاکستانی اکثر اسے توہین مذہب سے جوڑ دیتے ہیں، جس سے زبردست ہجوم کے حملے یا لوگوں میں
غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ روز لاہور میں ہوا۔ واقعے کے دوران خاتون سے معافی کا کہنا بلا جواز تھا۔ معافی تو ہراساں کرنے والوں کو مانگنی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بابت؟ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔